ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ان کی 3 اقسام بتائی ہیں، ان کے درمیان آپس میں جس طرح انسانوں میں رسوم و رواج مختلف طرح کے رواج پاتے ہیں، کیا ان کے درمیان یہ شادی کے اور مختلف طرح کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ کس طرح طے پاتے ہیں؟ جس طرح انسانوں میں طے پاتے ہیں اسی طرح ان میں بھی طے پاتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں آپ کو جاہل بھی ملیں گے اور عالم بھی ملیں گے، جس طرح انسانوں میں آپ کو شریف بھی ملیں گے اور بدمعاش بھی ملیں گے، بالکل اسی طرح ان میں بھی ہر طرح کا بندہ آپ کو ملے گا۔ اچھا وہ سب کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کے اندر جنات داخل ہو گئے، یہ کسی شخص میں جنات داخل بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جنات کو یہ قدرت دی ہے کہ یہ انسان کے وجود کے اندر جا سکتے ہیں۔ جس طرح رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے اس طرح انسان کے وجود کے اندر یہ داخل ہو کے اثر انداز ہو سکتے۔ اچھا یہ ریشو بہت کم دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی شخص کے اندر جن جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو وہم ہو گیا ہے۔ اس چیز کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے، اور یہ ایک خاص قسم یا چند محدود لوگوں میں جنات کیوں داخل ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ جنات وجود کے اندر داخل ہو بھی جاتے ہیں، وہم بھی ہو سکتا ہے، اور جنات کے داخل ہونے کی ایکٹنگ بھی کی جا سکتی ہے، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہمارا چونکہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں علاج کے لیے یا ہم جاتے ہیں علاج کے لیے، تو بسا اوقات تو حقیقت میں جنات ہوتے ہیں اور وہ پتہ چل جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ فل کاپی کر رہا ہوتا ہے، جیسے کسی کے وجود کے اندر جنات آ گئے ہوں، اور اس کے ساتھ جس طرح کا وہ رویہ اختیار کرتے ہیں وہ پوری اس طرح کی ترتیب بناتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا پتہ صرف عامل کو ہی چلتا ہے کہ جنات ہیں یا اپنی طرف سے یہ بناوٹی عمل کر رہا ہے۔ تو پھر اس لحاظ سے اس سے پوچھا جاتا ہے، جو اس کی ترتیب ہو، جو وہ چاہتا ہو، اس کے والدین سے یا جن سے وہ بات منوانا چاہ رہا ہوتا ہے ان سے بات کر لی جاتی ہے کہ اسے حقیقت میں کوئی جنات کا نہیں ہے سلسلہ، یہ صرف اپنی بات منوانے کے لیے، اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے۔ نہیں مفتی صاحب، میرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جنات کسی بھی شخص میں جب داخل ہوتے ہیں اس کی سلیکشن کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جنات خود ہی کسی بندے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے اس کے اندر داخل ہو کے اس کو پریشان کرنا ہے، یا یہ کسی شخص کے ذریعے یا کسی عامل کے ذریعے باقاعدہ طور پہ کسی انسان پہ مسلط کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ بسا اوقات جنات، جیسے انسانوں میں کوئی انسان دوسرے کو پسند آ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنی محبت ڈال لیتا ہے، جنات میں بھی اسی طرح ہے۔ انسانوں میں اگر کوئی ان کو پسند آ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں اور اس کے وجود کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں نیکی اور پرہیزگاری کی کوئی قید نہیں ہے؟ اگر احتیاط کی جائے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے، پھر جنات انسان کے وجود کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی جنات میں سے کسی انسان کے اوپر عاشق ہو گیا ہے تو وہ اس کے وجود کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پاکی پلیدی کا خیال نہیں رکھتا، تو ناپاکی کی حالت میں وہ جنات کو اپنے وجود میں داخل ہونے کا راستہ آسانی کے ساتھ دیتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور صفائی سے مراد صرف گھر کو صاف کرنا یا کپڑوں کو صاف کرنا نہیں ہے، اپنے ظاہر اور باطن کی صفائی ہے۔ صحیح۔ انسان پاک رہے گا تو شیاطین اور جنات سے محفوظ رہے گا۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس راستے سے گزر گیا جس راستے میں جنات کا پڑاؤ ہے، یا انسان نے کسی قسم کی ان کو تکلیف دے دی تو وہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تو ہوتا ہے کہ خود سے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جادوگر پیسے لے کر کسی کے کہنے پہ انسان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں کہ تم نے اسے یہ تکلیف دینی ہے، اس سلسلے میں اسے پریشان رکھنا ہے، اس کا یہ نقصان کرنا ہے۔ اس صورت میں بھی جنات بہت تکلیف دیتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔